سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اللہ کی لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آدمی موت کو بہت یاد کرے، اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ آرام و آسائش، راحت و سکون جنت الفردوس میں ہے، لیکن لوگ فانی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ فکر تیرے لیے ایک آئینہ ہے جو تجھ پر نیکی اور بدی ظاہر کرتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں: حرص اور دولت کی محبت۔ ہر ایک انسان کی روشنی اس کی نگاہ میں ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ دلوں کو تولتا ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے تمہارے غصے کے زیر اثر ہو۔ شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 غور و فکر۔ ہر بچے کی پیدائش اس وقت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اقبال کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور مصیبت کے وقت صبر اختیار کرے۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ جو انسان لڑائی، جھگڑے، طمع اور غصہ سے الگ رہتا اس کو فلاح حاصل ہوگی۔ انسان جب صادق ہو تو نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس میں لذت پاتا ہے۔ انسان کو سانس لیتے وقت اور سانس باہر نکالتے وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ وہ انسان کتنا کوہتا نظر آتا ہے جو محبوب کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ اے انسان، اگر تو معبود حقیقی کی پرستش نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر چھوڑ دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
خدا بیماری کا خالق بھی ہے اور اس کو دور کرنے والی دعا کا بھی۔ سب کچھ اس کے طے شدہ ضابطے اور قانون کے تحت ہے۔ اے ابن آدم، خدا سے اتنا تو شرما جس قدر تو اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، مگر بہت سے انسان ایسے ہیں جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت پر یقین رکھے اور پھر بھی گناہ کرے، جس پر نصیحت اثر نہ کرے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔